بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، آپ حضرات ماشاءاللہ دور دور علاقوں سے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس اجتماع میں شریک ہوئے اور یہاں ماشاءاللہ پرسوں سے یہ اجتماع چل رہا ہے اور مختلف نشستوں میں دین کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ آخری نشست ہے جو دعا کی نشست ہے، اس کے اندر کچھ بھائی ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ جماعتوں کی شکل میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، اور باقی وہ حضرات ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے سے اپنے واپس گھر جاتے ہیں۔ اس آخری نشست میں یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بات سبھی کے لیے ہے، اور بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، جیسے پانی کے بغیر حیات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے حیات دی ہے، پانی سے زندگی دی ہے۔ تو جیسے ہر جاندار کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہی ہر انسان کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے۔ جیسے بغیر پانی کے حیات نہیں ہے، ایسی بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے۔ اور دین زندگی گزارنے کا وہ نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے۔ یعنی ہماری پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے اور مقصود اللہ کی رضا ہو، تو پھر وہ دین بنتا ہے، جس کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ ان تینوں شعبوں کے اندر اللہ کے احکامات پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہونے لگے تو پھر یہ پورا دین بنتا ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور دنیا کی وقتی کامیابی جس کو اپنے پاک کلام میں اللہ نے حیاتاً طیبہ فرمایا۔ تو آخرت کی نجات ہے اور دنیا کی سلامتی۔ جو بندہ یا جو بندی اللہ کے دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سلامتی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی نجات ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس کامیاب ہو گیا۔ تو آخرت کی اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی جس کا نام جنت ہے، اور دنیا کی وقتی ٹیمپریری کامیابی اس کا نام حیاتاً طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی۔ اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے دین پر چلتا ہے اور اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پاکیزہ زندگی کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں سکون ڈالا جاتا ہے، اور چیزوں میں برکتیں ڈالی جاتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالی جاتی ہیں، اور سوسائٹی میں عزت ڈالی جاتی ہے، اور دعاؤں کے اندر قبولیت ڈالی جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوف مت کرو اور غم مت کرو، بلکہ خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ خوف آگے آنے والی منزلوں کا ہوتا ہے، اور غم چھوٹنے والی چیزوں کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ان کا غم ہوتا ہے مرنے والے کو، اور آگے جو منزلیں آنے والی ہیں، جو گھاٹیاں آنے والی ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اس کو خوف ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، بلکہ ان کے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔
اور پھر اس کی روح ایسا نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال، اور مشک رومال میں اس کی روح لے لی جاتی ہے. اور جس وقت اس بندے کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں. اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے روح چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو توبتوں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائی کی طرف جو نہایت گہرا ہے، وسیع ہے اور پانی بہ رہے ہیں. جنت کے مناظر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور جب فرشتہ روح لے کے آسمان پہ جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں. یہ روح کیونکہ خوشبودار ہے، چمکدار ہے، یعنی نورانی ہے، پاکیزہ ہے، تو یہ روح اللہ کے عرش کے سائے میں سجدے میں گر جاتی ہے. اللہ کے عرش کے سامنے یہ سجدے میں گر جاتی ہے. اور اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو علیین میں پہنچا دو. یہ اکرام ہوتا ہے. جب زندگی بنتی ہے تو پھر مرنے کے بعد ہی اکرام شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کا آغاز ہے، اس کی شروعات. اصل کامیابی تو آخر میں جنت کی ملے گی، لیکن اس کی شروعات موت سے ہی ہو جاتی ہے. فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں جس وقت روح نکالی جاتی ہے. جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو بن دی جاتی ہے. اور جس وقت اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے دروازے سے اس کی قبر تک 2 لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا استقبال کرتے ہیں. زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے. زمین پہ جنازے کا استقبال ہوتا ہے، آسمان پہ روح کا استقبال ہوتا ہے. اور قبر اس کو مبارکباد دیتی ہے. قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اور جو نیک اعمال اس نے کیے تھے وہ اس کو گھیر لیتے ہیں. نماز دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف. اور جو قدم چلے تھے نماز کے لیے مسجد کی طرف وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. جو صبر کیا وہ ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی کو عبادتوں نے گھیر لیا ہے. اب عذاب جدھر سے آ جاتا ہے عبادتیں اس کو ہٹا دیتی ہیں. چھپ دے گا تو نکل. اور جب قیامت آئے گی تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن نیک بندوں کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، نور کے ممبر ہوں گے، مشک کے ٹیلے ہوں گے. اللہ کے دسترخوان پہ ان کو کھانا ملے گا کھانے کے لیے. اس کھانے میں ہر نعمت کا مزہ ہوگا. اہل جنت کا اکرام کیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلائیں گے اور پانی پلائیں گے. آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. یہ تو پھٹ گیا. یعنی ساقی کوثر حوض کوثر پہ جام کوثر عطا کریں گے. آپ ساقی کوثر اور آپ حوض کوثر پہ ہوں گے اور جام کوثر عطا کر رہے ہوں گے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کوثر کے پانی میں 5 صفات ہوں گی. وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، مشک سے بہتر اس میں خوشبو ہوگی، اور پلانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ایسی صفات کے ساتھ وہ پانی ملے گا پینے کے لیے. جس کو وہ پانی مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی. اب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والوں کا اکرام کیا جائے گا اور بہت بڑا ملک دیکھیں گے. اور فرشتے جنت والوں کو سلام کریں گے اور جنت والے آپس میں سلام کریں گے اور اللہ کا سلام جنت والوں کو آئے گا. اور پھر وہ جنت ہے جس کا اللہ نے بار بار اپنے پاک کلام میں تذکرہ کیا ہے. سورہ واقعہ پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. وہاں کے چشموں کا، وہاں کی نہروں کا، وہاں کی عمدہ عمدہ گوشت اور وہاں کے میوے، اللہ ان کو بیان کر رہا ہے. جنت کی نعمتوں کو اللہ بیان کر رہا ہے. اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ ان کا خیال گزرا. وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ایمان اور اعمال والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس جنت کو ہمیشہ کی یعنی فرما رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کو. اللہ تعالیٰ جس کامیابی کو بڑی کامیابی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی خوشی ہوگی، کبھی غم نہیں آئے گا. اور ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت و تندرستی ہوگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ کی عزت ہوگی، کبھی ذلت نہیں آئے گی. اور ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، کبھی ناکامی نہیں آئے گی. یعنی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی،
ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی کامیابی، خالدین فیہا ابدا، فار ایور اینڈ ایور، انفائنائٹ لائف جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے۔ اہل جنت کی پوزیشن کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اہل جنت اونچی اونچی مسیریوں پر، موٹے موٹے گدوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، میوے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور جام بھرے ہوں گے اور خدمت گزار ادب سے کھڑے ہوں گے اور اہل جنت تر و تازہ چہرے کے ساتھ یعنی آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے اونچی اونچی مسیریوں پر بیٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوزیشن کو بیان کر رہا ہے، اہل جنت۔ اور پھر وہ جنت ہے میرے بھائی دوستو، جنت کی زمین چاندی کی ہے اور درختوں کے تنے جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور جنت کی پتیاں موتیوں کی ہیں اور جنت کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں وہ موتیوں کی ہیں اور جنت کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہے اور جنت کی کنکریاں ہیرے اور جواہرات کی ہیں اور جنت کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں کے، ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے اور جو سیمنٹنگ مٹیریل ہے وہ مشک ہے، جو گارا ہوتا ہے وہ گارا مشک کا ہے اور یہ کتنے دنوں کے لیے ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کی محنت کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ جو محنت آج سمجھائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، وہ اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جس کا نام جنت، اور وہ محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دین کی محنت ہے، دین کی محنت بنائی ہے، جیسے دکان کے ساتھ دکان کی محنت ہے، کھیت کے ساتھ کھیت کی محنت ہے، ڈگری کے ساتھ ڈگری کی محنت ہے، ایسی دین کے ساتھ دین کی محنت ہے۔ اور بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلے محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ڈگری حاصل ہوتی ہے۔ پہلے محنت ہوتی ہے، پھر دکان کا نفع حاصل ہوتا ہے، پہلے محنت ہوتی ہے، پھر کھیتی کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی پہلے محنت ہوتی ہے، پھر دین زندگیوں میں آتا ہے۔ جب محنت ہوگی، دین کی محنت ہوگی، تب دین زندگیوں میں آئے گا، اور جب دین زندگیوں میں آئے گا تو پھر دین پر چلنے کا نفع حاصل ہوگا آدمی کو۔ اور دین پر چلنے کا نفع کیا ہے؟ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آخرت کی اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی اور دنیا کی ٹیمپریری اور وقتی کامیابی، کہ آخرت کی نجات ہے اور دنیا کی سلامتی ہے۔ جب زندگیوں میں دین آتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی اچھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنتی ہے۔ اس لیے اس دین کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر چلنا اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان قیامت تک آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو قیامت تک آئیں گے، ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ ان کو دین کا راستہ کون بتائے گا؟ ان کو جنت کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ کا تعارف ان کو کون کرائے گا؟ اس کے لیے تو نبی آتے تھے، لیکن نبی اب کوئی آئے گا نہیں۔ تو وہ محنت اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں وہ محنت اس امت کو سپرد کر دی۔ اب پوری کی پوری امت کو چھانٹ لیا اور پوری کی پوری امت کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، اسی کام کے لیے جس کام کے لیے نبی چھانٹے جاتے تھے اور نبی چنے جاتے تھے۔ اس امت کو نبیوں کا قائم مقام بنایا گیا ہے، اس امت کو نبیوں کا بدل اور نبیوں کا سبسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، اور اس امت کو نبیوں کے قصے قرآن پاک میں سنائے گئے ہیں اور نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس امت سے نبیوں کا کام لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے سنائے، نبیوں کے اوپر جو حالات آئے ان حالات کو بھی اللہ نے بیان کیا اپنے پاک کلام کے اندر، کیونکہ اس امت کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری نسبت عالمی نسبت ہے، ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہم پورے عالم کے انسانوں کی رہبری کے لیے نکالے گئے، پورے عالم کے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ ہمارا رب رب الناس، ہماری کتاب ہدی للناس، ہمارے نبی کافۃ للناس، اور ہم خود اخرجت للناس۔ ہمارا رب سارے انسانوں کا رب ہے اور ہماری کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمارے نبی سارے انسانوں کے نبی، اور ہم خود سارے انسانوں کے رہبر، سارے انسانوں کی نفع آسانی کے لیے نکالے گئے۔ پوری کی پوری امت چھانٹ لی اور چن لی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس امت کو بہترین امت بتایا گیا ہے، اور بہترین امت جو کہا ہے وہ بہترین کام کی وجہ سے کہا ہے، کیونکہ یہ امت بہترین کام کے لیے پیدا کی گئی۔ اس کے اوپر ذمہ داری ہے پورے عالم کے انسانوں کی،
اس کام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو دین بھی سیکھتے ہیں اور دین کی محنت بھی سیکھتے ہیں. دونوں کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں, کیونکہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں, دین پر چلنا اور دوسروں کو بھی دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا, یعنی خود بھی جائیں اور دوسروں کو بھی لے کے چلیں. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری, دوہری ذمہ داری ہے کہ خود بھی جنت والا بننا ہے اور دوسروں کو بھی جنت والا بنانا ہے, وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں, ان کے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے. اس لیے دوسروں کے اندر محنت کی جاتی ہے, اور اس کے لیے دو محنت کے میدان ہیں, ایک بیرونی نقل و حرکت ہے اور دوسرے مقامی محنت. بیرونی نقل و حرکت 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے دور اور دیر کے لیے جانا, اور اللہ کے راستے کے اخراجات کو اور اللہ کے راستے کے مجاہدات کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. اپنی جان اور اپنا مال ہے, اس میں اپنی جان لگانا ہے اور اپنا مال لگانا ہے. اور جان و مال لگانے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب جان لگتی ہے تو جان پڑتی ہے. جان سب سے قیمتی ہے, اور یہ قیمتی چیز جس چیز پہ لگ جاتی ہے تو وہ چیز ہی قیمتی بن جاتی ہے. ایک کارپینٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی جان لکڑی پہ لگا دیتا ہے تو فرنیچر میں جان آ جاتی ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں, لوگ اپنی جان لگا دیتے ہیں تو کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بن جاتی ہیں. ہماری جماعت گئی ایک ملک میں 110 منزلہ عمارت, 110 منزل عمارت, اور لوگوں نے بتایا کتنے لوگ تو مر گئے اس عمارت کے بنانے میں. لوگ جانیں دے دیتے ہیں اپنی, تو جب جان لگتی ہے تو جان پڑتی ہے. باورچی ہوتا ہے جو کک ہوتا ہے, کھانا بنانے والا, وہ اپنی جان لگا دیتا ہے تب بریانی میں جان آتی ہے. بریانی جاندار بنتی ہے جب باورچی کی جان لگ جاتی ہے. تو جب جان لگے گی تو جان پڑے گی. اور مال کا دستور یہ ہے کہ مال اپنی جگہ بدلتا ہے تو دنیا میں شکل بدلتی ہے. مال جب اپنی جگہ بدلے گا تو دنیا میں شکل بدلے گی. جیسے مال جب بینک میں ہوتا ہے تو نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن بینک سے نکال کے اسے کپڑے کی فیکٹری میں لگا دیا جائے تو پھر وہ کپڑے ہی کپڑے نظر آتے ہیں, نوٹ سے کپڑوں میں بدل جاتا ہے. اگر اس کو جوتے کی فیکٹری میں لگا دیا جائے تو جوتے ہی جوتے نظر آتے ہیں, نوٹ سے جوتوں میں بدل جاتا ہے. ایسے یہ مال جب اللہ کے دین پر رکھتا ہے تو دین کے پھیلنے کی شکلیں بنتی ہیں دنیا کے اندر, دین کے پھیلنے کی شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں. آج اللہ کا شکر ہو رہا ہے, آج پوری دنیا میں یہ حرکت چلی اور امت کا تھوڑا سا جان و مال لگا تو اللہ نے پورے عالم میں دین کے پھیلنے کی شکلیں بنا دی, پورے عالم کے اندر. تو جان اور مال اللہ نے یہ دو بڑی طاقتیں دی ہیں ہر ایک کے پاس, اور جان و مال لگانے کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے. یعنی تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اللہ کے راستے میں کوشش کرو اپنے مال سے اور جان سے. مال لگاؤ اور جان لگاؤ. اللہ کے راستے میں جان و مال کا لگانے کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, یہ دونوں امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان امانتوں کو اللہ کے دین پر لگانا ہے تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے پوری دنیا کے اندر. یہ اس امت کا مقصد ہے, کیونکہ یہی مقصد ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور یہی مقصد سارے صحابہ کا تھا, اور یہی مقصد اس امت کا ہے کہ پورے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اور پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اور پورے عالم میں اللہ کی عبادت قائم ہو جائے, اور پورے عالم کے انسان اللہ کو پہچان لیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں, تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں. یہ مقصد ہے اس امت کا. اس مقصد کے لیے اپنی جان و مال لگانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے جان و مال لگانے کا, اور قیامت کے دن جان و مال کے سوال قائم کیے ہیں. پہلے 2 سوال جان کے بارے میں اور دوسرے 2 سوال مال کے بارے میں, اور 5واں سوال جو ہے وہ علم کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں ہے. پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ عمر کہاں لگائی, اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی. یہ دونوں سوال جان کے بارے میں ہے, عمر کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی, یہ دونوں سوال جان کے بارے میں ہے. اور دوسرے 2 سوال, تیسرا سوال جو ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال کہ مال کہاں لگایا, یہ چوتھا سوال ہے. تو یہ 2 سوال بعد کے جو ہیں یہ مال کے بارے میں ہیں. تو پہلے 2 سوال جان کے بارے میں, عمر کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی. اس کے بعد کے 2 سوال مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا. تو کمانے کا بھی سوال ہے, لگانے کا بھی سوال ہے. کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے, لگانے میں بھی آزاد نہیں ہے.
کمانا وہاں ہے، وہاں کمانا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہے، اور لگانا بھی اس طریقے سے ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول و صحابہ نے بتایا ہے کہ مال کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے۔ آج مال خواہشات پہ لگ رہا ہے، حالانکہ یہ مال اللہ کے دین اور دعوت پہ لگنا چاہیے۔ تو مال کو لگانے کی ترتیب سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ جان کہاں لگے اور مال کہاں لگے، تاکہ قیامت کے سوال آسان ہو جائیں ہمارے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے اپنی جان اور اپنا مال لگانے کے لیے۔ اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے، اور یہ نکلنا اصل اپنی اصلاح کے لیے۔